سوچا آج آپ سے خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے انقلاب کا سبب ذکر کروں۔ آپ کا نام حسن ہے، ابا جان کا نام غیاث الدین ہے۔ آپ کے ابا جان تاجر تھے اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا نسب حضرت علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے، اور امی جان چند ہی واسطوں سے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ احباب ذی وقار صرف 15 سال کی عمر تھی جب آپ کے ابا جان کا وصال پرملال ہو گیا۔ آپ کے ابا جان کے 2 میجر بڑے ذرائع معاش تھے۔ ایک تو آپ کا باغ تھا اور دوسرا پن چکی۔ جب آپ کے ابا جان دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ابا جان کے یہ دونوں ذرائع معاش کو سنبھال لیا۔ آپ جاتے، اپنے باغ میں پانی لگاتے، باغبانی کرتے، سب عام عادات کے مطابق چل رہا تھا۔ ایک دن خلاف عادت آپ کے باغ میں ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ حضرت حسن اپنے کام میں مصروف تھے، جیسے ہی دیکھا کہ ابراہیم کندوزی تشریف لے آئے، سب کچھ چھوڑا، دوڑے، سلام لیا، اور سلام لینے کے بعد دست مبارک کو چوما، انہیں سائے میں بٹھایا اور دوڑے اور فوراً سے ایک خوشہ انگور کا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہ ابراہیم کندوزی کون ہے؟ اور کسی نے کہا تھا نہ پوچھ ان خر کا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خر کا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوشہ انگور پیش کیا اور سامنے 2 زانو بیٹھ گئے۔ کون ابراہیم کندوزی؟ وہی نظر شاہ میں زرے نکو، جو ان کے عشق میں زرد روح، وہ عاشقوں کے امام کہ جن کا چہرہ فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں پیلا پڑ گیا۔ وہ ابراہیم کندوزی کہ جن کا چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خالص سونے سے بھی زیادہ مقام رکھتا۔ وہ ابراہیم کندوزی جن کے چہرے سے جنت کے پھول بھی رنگت کے متلاشی، جسے تیری صفت نیال سے ملے 2 نوالے نوال سے، وہ بنا کے اس کے اگال سے بھری سلطنت کا سوال ہے۔ جی ہاں، وہی عاشقوں کے امام ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کی توصیف بیان کرنے کے سبب میں حضور کے دسترخوان سے 2 لقمے میسر آئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے تھوکا تو وہ تھوک اتنا قیمتی تھا کہ ملکوں کے ملک اس تھوک کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ حسن معین الدین سے پوچھئے وہ حسن سے معین الدین کیسے بن گئے، وہ خواجہ اجمیر کیسے بن گئے، والی ہند کیسے بن گئے، وہ عطائے رسول کیسے ٹھہرے۔ جی ہاں، جب ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جناب حسن اتنی محبت اور عاجزی سے پیش آئے
تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کھلی نکالی، چبائی اور چبا کے اسے اگل دیا، اور جب وہ اگلا تو حسن نے نگل لیا۔ جب حسن نے نگل لیا تو وہ حسن جو پہلے فقط حسن تھا اب معین الدین ہو گیا، اب عطائے رسول ہو گیا، اب نائب رسول فی الہند ہو گیا۔ اب ذی وقار حسن کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اپنا باغ بیچا، چکی بیچی، باقی جو اسباب تھے، جو چیزیں تھیں، فقراء پر صدقہ کیں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چل دیے۔ پہلے سمرقند پہنچے، اپنا حفظ کیا، مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی، پھر شیخ حسام الدین کی بارگاہ میں بخارا پہنچے، وہاں سے اپنے علوم کی تکمیل کی، پھر 20 سال حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں صبح و شام حاضر رہے، تصوف سیکھا، طریقت سیکھی، روحانیت لی، بالآخر اس مقام پر فائز ہوئے کہ ایک نگاہ سے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر دیا، توحید کا علم بلند کر دیا، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب بپا کر دیا۔ اور پھر چلتے چلتے میرے آقا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، 6 ماہ وہاں قیام کیا، اور پھر جاتے ہوئے کہہ دیا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل، کاملاراں رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے یا گنج بخش، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ بھرم رکھ شرم۔ اب ذی وقار یہ ہے میرے آقا حضرت حسن کی زندگی میں انقلاب کا واقعہ۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اپنی سنگتیں درست کر لو، اپنی صحبتیں سچوں کے ساتھ کر لو۔ اگر اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہو، تبدیلی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو، تو تم پر لازم ہے اپنی سنگت نیک کر لو۔ جس دن تمہاری سنگت اچھی ہو جائے گی، تم بھی اچھے ہو جاؤ گے، تمہارا انجام بھی اچھا ہو